بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا آسان عربی گرامر یعنی قرآنی عربی گرامر کا لیکچر نمبر 7 ہے، سبق نمبر 7۔ آج انشاءاللہ ہم حرف ندا اور مرکب جاری کو ڈسکس کریں گے۔ پچھلی مرتبہ ہمارا موضوع تھا مرکب اضافی، ٹھیک ہے۔ مرکب اضافی تو کلیئر ہے نا، جو بچے شامل ہوئے تھے ان کے لیے کلیئر ہے۔ تو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے ندا کو۔ ندا کہتے ہیں آواز لگانے کو، ٹھیک ہے۔ ندا میں ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک حرف ندا اور ایک منادا۔ حرف ندا اس حرف کو ہم کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے کسی کو پکارا جائے، اور منادا اس کو کہتے ہیں جس کو پکارا جائے۔ جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا اوئے، اب یہ پکارنے کے لیے ایک لفظ ہے اوئے۔ منادا کہتے ہیں جس کو آپ پکار رہے ہیں، جس کو ندا لگائی جا رہی۔ تو حرف ندا جو ہے یا تو معرف باللام، یہ تو اب یاد ہو گیا نا، کس کو کہتے ہیں معرف باللام؟ جس کے اوپر الف لام داخل ہو۔ ہم نے کہا تھا نا معرفہ بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نکرہ کے اوپر الف لام لگا دیتے ہیں۔ تو حرف ندا یا تو معرف باللام پہ داخل ہوگا یا پھر وہ جو کہ معرف باللام نہیں ہے۔ جیسے زیدن، زیدن کو جب پکارنا ہو تو کیا کہیں گے؟ یا نہیں، تنوین اس کی ختم کر دیں گے، یا زیدو۔ زیدن سے کیا بن جائے گا؟ زیدو بن جائے گا، یعنی منادا کے اوپر تنوین نہیں آتی۔ ضابطہ نمبر 1، ٹھیک ہے، کہ منادا کے اوپر تنوین نہیں آتی۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر منادا معرف باللام ہو، بھاری بھرکم اصطلاحات ہیں، آسان سے الفاظ میں معرف باللام سے مراد اگر منادا جس کو آپ پکار رہے ہیں اس کے شروع میں الف لام ہے یا اس کے شروع میں الف لام نہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب آپ اس کو یوں کر لینا، معرف باللام کا مطلب یہ ہے کہ اس کے شروع میں الف لام ہے، ٹھیک ہے۔ غیر معرف باللام کا مطلب کیا ہے کہ اس کے شروع میں الف لام نہیں۔ تو اگر اس کے شروع میں الف لام ہے، جیسے الرجل، الرجل، تو اس کو جب ہم پکارتے ہیں تو اس کے شروع میں یا ایہا لگاتے ہیں، یا نہیں بلکہ کیا؟ یا ایہا۔ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یا ایہا الرجل۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر الف لام نہیں لگا ہوا پھر تو یا لگے گا، ٹھیک ہے۔ حرف ندا آپ نے داخل کرنا ہے اسم کے اوپر، تو اسم کے شروع میں الف لام اگر نہیں لگا ہوا، غیر معرف باللام ہے، تو پھر حرف ندا کیا آئے گا؟ یا۔ اور اگر اسم ایسا ہے کہ اس کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہے تو یا ایہا لگائے، اگر تو وہ مذکر ہے، اور اگر مؤنث ہے تو اسی کو مؤنث کر دیں گے، یا ایہا کو۔ تو یا ایہا کی مؤنث کیا ہے؟ یا ایتھا۔ جیسے الطفلہ، بچی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے طفل، طفل کی مؤنث کیا ہے؟ طفلتن، ٹھیک ہے۔ جس کو آپ پکاریں گے وہ معرفہ ہوگا نا، ٹھیک ہے۔ تو منادا کیا ہوگا؟ معرفہ۔ یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ وہ اسپیسیفک ہو جائے گا۔ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یا ایتھا، یا ایتھا الطفلۃ،
یا ایھا الرجل اے مرد، یا ایھا الطفلۃ اے بچی، یا اور اسی کو اگر مذکر کرنا ہو تو یہ کیا بن جائے گا؟ یا ایھا الطفل اے بچے. ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہو گئی. آگے چلیں. ہم نے مؤنث کی کتنی قسمیں پڑھی تھیں؟ اب بتائیں نا. مؤنث کی 3 قسمیں پڑھی ہم نے. ایک مؤنث سماعی تھی. ٹھیک ہے، مؤنث سماعی جیسے ہم نے کہا ہر، سنی سنائی، جس کو اہل زبان بولتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں بھی جان مؤنث ہے نا. میری جان، میرا جان تو نہیں کہتے نا، پٹھان کہے گا، پنجابی تو نہیں کہے گا. ٹھیک، تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اہل زبان اس کو مؤنث بولتے ہیں. تو نفس عربی زبان میں مؤنث استعمال ہوتا ہے. ٹھیک، جیسے ہم نے کہا تھا ہمارے ہاں سورج طلوع ہوتا ہے، عربوں کے ہاں سورج طلوع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کو مؤنث بولتے ہیں. تو یا ایھا النفس المطمئنہ، جی یہ کون سا مرکب ہے؟ پڑھا ہے ہم نے، کون؟ مرکب توصیفی ہے. ٹھیک ہے، موصوف کیا ہے اس میں؟ نفس. اور مطمئنہ کیا ہے اس کی صفت. ٹھیک ہے، ہم یہ بات کر رہے تھے حرف ندا کی کہ اگر منادہ جو ہے مفرد ہو تو وہ رفع کی حالت میں آتا ہے. اب یہ ضابطہ نمبر 2. پہلا ضابطہ ہم نے کیا ڈسکس کیا؟ ضابطہ نمبر 1 کہ منادہ کے اوپر تنوین نہیں آتی. ٹھیک ہے، دوسرا ضابطہ یہ تھا کہ اگر منادہ جو ہے غیر معرف باللام ہو، یعنی اس پہ الف لام نہ ہو، تو حرف ندا یا استعمال ہوتا ہے. اور اگر منادہ معرف باللام ہو تو حرف ندا کیا استعمال ہوتا ہے؟ یا ایھا یا ایتھا. اب ہم تیسرا ضابطہ یہ پڑھ رہے ہیں کہ منادہ اگر مفرد ہو، منادہ تو سمجھ رہے ہیں نا جس کو پکارا جا رہا ہے. منادہ، جی ہاں ہم نے کہا ہاں سوری آپ نے ٹھیک کہا، یہ حرف ندا تو ہم نے یہ یہاں آنا چاہیے. ہاں، تو تیسرا ضابطہ یہ ہے کہ منادہ اگر مفرد ہو تو وہ رفع کی حالت میں ہوگا، اور اگر مرکب اضافی ہو تو وہ نصب کی حالت میں ہوگا. مفرد ہو جیسے ابھی ہم نے مثالیں دیکھی ہیں، یا زیدو. منادہ اگر مفرد ہے تو رفع کی حالت میں ہے. ٹھیک ہے، رفع تو آپ سمجھ گئے نا؟ نہیں، رفع 2 پیش یا 1 پیش کو کہتے ہیں آسانی کے لیے. اگر منادہ جو ہے وہ مرکب اضافی ہے، جیسے عبد الرحمن، مرکب اضافی ہے نا. مرکب اضافی پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا. تو مضاف کا کیا قاعدہ ہم نے دیکھا تھا کہ مضاف کے اوپر کیا 2 چیزیں نہیں آتی؟ ایک الف لام اور ایک تنوین. اور مضاف الیہ کا قاعدہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ وہ کس حالت میں ہوتا ہے؟ حالت جر میں. ٹھیک ہے، تو عبد الرحمن کا ترجمہ کیا ہوگا؟ رحمان کا بندہ. لیکن عبد الرحمن اب ایک نام بھی ہوتا ہے نا. تو اب اگر آپ نے عبد الرحمن کو پکارنا ہے تو آپ شروع میں کیا لگائیں گے؟ یا، اور یہ کیا ہو جائے گا؟ عبد الرحمن نہیں بلکہ کیا ہو جائے گا؟ عبد الرحمن. اور عربی میں عام قاعدہ یہ ہے کہ جس کو آپ پکاریں اگر وہ مرکب اضافی ہے تو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ یا گرا دیتے ہیں.
یعنی آپ کیا کہیں گے؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن نہیں کہیں گے. جب پکارنا ہوگا تو پھر کیا کہیں گے؟ عبد الرحمن، چاہے یا نہ بھی لگائیں. عبداللہ. ٹھیک ہے. اب کوئی عرب اپنے بچے کو پکار رہا ہو عبداللہ، تو آپ کہیں گے یار یہ تو غلط کہہ رہا ہے. عبداللہ ہے، یہ عبداللہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ کہہ رہے ہیں. تو وہ کس وجہ سے عبداللہ کہہ رہا ہوتا ہے؟ وہ اس کو جب پکارے تو اس کو عبداللہ کہے گا، کیونکہ وہ منادہ ہے. جی نہیں، عبداللہ ٹھیک ہے نا، عبداللہ تو اس کا نام ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اس کو پکاریں گے تو پھر عبداللہ نہیں کہیں گے. جی اب ہم آتے ہیں کچھ مثالوں کی طرف. قرآن مجید میں ایک جگہ پہ ہے، اصل میں لفظ ہے فاطر السماوات. اصل میں کیا ہے؟ فاطر السماوات. یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی ہے. ٹھیک. آسمانوں کا پیدا کرنے والا، فاطر السماوات والارض، اور زمین. جر میں ہے نا دونوں. ٹھیک ہے. لیکن جب آپ پکاریں گے، آسمانوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. جب آپ اللہ کو پکاریں گے تو پھر کیا کہیں گے؟ یا بھی لگا سکتے ہیں اور یا نہ بھی لگائیں تو کیا ہے؟ فاطر السماوات والارض. کہ قرآن جو ہے وہ ربنا کو، جب ربنا، جیسے بہت ساری دعائیں ہیں قرآن مجید میں، وہ کس سے شروع ہوتی ہیں؟ ربنا سے. ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا آتنا فی الدنیا. یہ اصل میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ہے نا، اے ہمارے رب. اصل میں یہ کیا تھا؟ ربنا، ربنا. ٹھیک ہے. اور یہ کون سا مرکب ہے؟ نہیں، مرکب کون سا ہے یہ؟ دیکھیں نا، یہ مرکب ہے نا، رب پلس نا. یہ کون سا مرکب ہوا؟ مرکب اضافی ہے. یہ نا کس حالت میں ہے؟ جر کی حالت میں. اس کی رفع کیا ہے؟ نحنو. نحنو نا. ٹھیک ہے. تو رب نا، ہم کا رب یا ہمارا رب. ٹھیک. ہم نے کہا مرکب اضافی میں کا کی آتا ہے. ہم نے ضمائر کی پوری گردان پڑھی تھی نا. نحنو نا. تو نحنو کی نصب اور جر کیا ہے؟ نا اور نا. ہر چیز کو اس طرح سے نہ لینا کہ زیدن زیدن زیدن. ہم نے یہ بات کئی دفعہ ڈسکس کی ہے کہ رفع کا ایک سائن نہیں ہے، ایک علامت نہیں ہے. رفع بعض اوقات دو پیش کی صورت میں آتی ہے، کبھی ایک پیش کی صورت میں آتی ہے. رفع کبھی واو نون کی صورت میں آتی ہے جیسے جمع میں. رفع کبھی الف اور لمبی تا کے ساتھ آتی ہے جیسے جمع مؤنث میں. اسی طرح سے نصب بھی ہے. اب دیکھیں نا، جیسے مثال کے طور پہ ایک اہم چیز جو مرکب اضافی میں ہماری ڈسکس نہیں ہوئی، کہ رفع نصب جر کی ایک جو صورت ہے وہ واو الف اور یا بھی ہے. یعنی رفع بعض اوقات دو پیش کی صورت میں آتی ہے. نصب دیکھیں نا، زیدن زیدن زیدن. ٹھیک ہے. رفع نصب جر یہی ہے. ابراہیم ابراہیمہ ابراہیمی. ٹھیک ہے. رفع نصب جر. ایک صورت یہ ہے کہ ایک پیش، ایک زبر، ایک زیر آ جائے. ایک صورت یہ ہے کہ رفع میں واو آئے، نصب میں الف آئے اور جر میں یا آئے. جیسے ابو کس کو کہتے ہیں؟ والد کو. اصل میں یہ لفظ کیا ہے؟ ابن. اس کی نسب کیا آ جائے گی؟ ابو سے کیا ہو جائے گی؟ ابا.
جر کیا ہو جائے گی؟ ابی. اسی طرح سے اخن کس کو کہتے ہیں؟ بھائی کو. اس کی رفع کیا ہوگی؟ واو کے ساتھ اخو. نصب کیا ہوگی؟ اخا. جر کیا ہوگی؟ ایک لفظ اور عربی میں بہت استعمال ہوتا ہے، زو. کبھی آپ نے سنا ہو زو کا لفظ؟ ہاں، ذل جلال. زو والا کے معنی میں، ذل جلال جلال والا. اس کی نصب کیا ہوگی؟ زا. اور جر کیا ہو جائے گی؟ کہیں ذل جلال بھی آتا ہے، کہیں ذل جلال بھی آتا ہے، زی وقار. بتائیں جی جو لوگ پچھلے اس سبق میں تھے، میرا باپ کیا ٹرانسلیشن ہوگی جی؟ ہم نے کہا تھا کہ جب آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو کیا کریں گے؟ مرکب توصیفی میں بھی آپ الٹ ٹرانسلیٹ کریں گے اور مرکب اضافی میں بھی. ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ عربی میں مضاف پہلے ہوتا ہے، مضاف الیہ بعد میں ہوتا ہے، لیکن اردو میں اس کے برعکس ہے. تو باپ کی کیا ہے عربی؟ ابن ہے. میرے کی کیا ہے؟ یا ساکن. قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ مضاف کے اوپر تنوین نہیں آتی، تو ابن سے کیا ہو جائے گا؟ ابو ہو گیا. دوسرا قاعدہ کیا ہے کہ مضاف الیہ جر میں ہوتا ہے. میرا، میں واحد متکلم کی ضمیر ہے، کیا ہے؟ آنا. اصل میں یہ ضمیر کیا ہے؟ آنا. رفع اس کی یہ ہے. نصب اور جر کیا ہے؟ یا ساکن یا ساکن. ٹھیک ہے. تو یہ جر میں ہوگا. آنا کس میں ہوگا؟ جر میں، کیونکہ مضاف الیہ کس میں ہوتا ہے؟ جر میں. تو آنا کی جر والی صورت آپ لکھیں گے. تو یہ کیا ہو گیا؟ ابوئی. اور ہم نے یہ بات کیا کہی تھی کہ عربی زبان کے پڑھنے کے قواعد میں سے یہ ہے کہ اگر یا ساکن ہو تو وہ یا ساکن کیا کرتی ہے؟ اپنے سے پچھلے جو ضمہ ہے پیش ہے اس کو کیا کرتی ہے؟ زیر میں تبدیل کر دیتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ عربوں کا ایک مزاج ہے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ زبان ایسی ہونی چاہیے جس کو پڑھنے کے لیے، جس کو بولنے کے لیے منہ بگاڑنا نہ پڑے، تکلف نہ کرنا پڑے، لفظ آپ کی زبان سے پھسل کر ادا ہو جائے. تو اس کے لیے انہوں نے بہت ساری تبدیلیاں کی آسانی پیدا کرنے کے لیے. وہ زیادہ تر تبدیلیاں ہم تجوید کے قواعد کے تحت پڑھتے ہیں، ان کا عربی گرامر سے ایسا تعلق نہیں، لیکن صرف میں بھی پڑھ لیتے ہیں، علم صرف میں. تو یہ پڑھنے سے متعلق قواعد ہیں، پڑھنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے. یعنی یہ اس کو آپ کہہ لیں کہ جو زیر کر دیا یہ صرف کس لیے؟ آسانی اور سہولت کے لیے. کہ ابوئی اور ابھی، ابھی ایسے ہے جیسے پھسل گیا، آسانی سے ادا ہو گیا نا، پتہ بھی نہیں چلا. ٹھیک. ابوئی کہنے کے لیے جو ہے تکلف کرنا پڑتا ہے. تو ہم کیا بات کر رہے تھے کہ ربنا کی. تو جب قرآن مجید میں یا نہیں ہے تو ہم نے اس پہ یا جو ہے وہ نہیں لگانا. قرآن میں ایک جگہ پہ ہے میرے جیل کے دو ساتھیوں. اے میرے جیل کے دو ساتھیوں. یہ کس نے کہا تھا؟ حضرت یوسف نے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں ہم نے ٹرانسلیٹ کیسے کرنا ہے. ہم نے کہا نا کہ یہ ایک آرٹ ہے نا، تو اس کے مطابق ہم نے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے. اے کو تو علیحدہ سے کریں گے. ٹھیک ہے. میرے جیل کے دو ساتھی، یہ کون سا مرکب بن رہا ہے؟ مرکب اضافی بن رہا ہے. ساتھی کے لیے لفظ ہے صاحبن. اس کا تسنیہ کیا آئے گا؟ صاحبان ہے. جیل کے ساتھی، جیل کہتے ہیں سجن کو. سجن
صاحبا نس سجن، جیل کے دو ساتھی، اے جیل کے دو ساتھی، اے جیل کے دو ساتھیوں. اگر میں اس پہ یا لگا دوں، یا یہ کیا بن جائے گا؟ نہیں دیکھیں نا، یا لگانے سے کیا تبدیلی آئے گی؟ ہم نے کیا کہا تھا ابھی ہم نے پڑھا؟ ہاں ہم نے یہ بات پڑھی ہے کہ یا لگانے سے کیا ہوگا کہ منادا کیا ہے؟ یہ حرف ندا ہے نا، یا کیا ہے؟ حرف ندا ہے. یہ منادا ہے پورا، یہ پورا کیا ہے؟ منادا. تو ہم نے کیا بات کہی ہے؟ منادا اگر مرکب اضافی ہو تو وہ کس حالت میں چلا جاتا ہے؟ نصب میں چلا جاتا ہے. جیسے عبد الرحمن کیا ہو جاتا ہے؟ عبد الرحمن. تو یا صاحبان السجن، ٹھیک ہے یہ ہے نا، تو صاحبان السجن کیا ہو جائے گا؟ صاحبہ، ہاں صاحبانے کی نسب کیا ہے؟ صاحبین. تو یہ کیا ہو گیا؟ یا صاحبی السجن. اچھا ابھی ایک قاعدہ اور رہتا ہے مرکب اضافی کا، وہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اگر مضاف جو ہے تثنیہ یا جمع ہو تو اس کا نون کیا ہوتا ہے؟ تو یہ کیا بن گیا؟ یہ اب بنا یہ صورت، یا صاحبی السجن. اور ہم نے کہا تھا دو ساکن اگر اکٹھے ہو جائیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ پچھلے والے کو زیر دینی ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے دو ساتھیوں، یا اے جیل کے دو ساتھیوں. یہ بات سمجھ میں آ گئی نا کہ یہ کیسے بنا؟ ٹھیک ہے. قرآن مجید میں ایک فریز آپ نے بہت استعمال ہوتے دیکھا ہوگا جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، یا بنی اسرائیل. یہ قرآن مجید میں کیسے لکھا ہوتا ہے؟ ویسے تو جوڑ کے لکھا ہوتا ہے، یا بنی. بیسیکلی یہ لفظ ہے، ابھی ہم اس کا انالیسس کرتے ہیں نا، یہ تھا کیا تو کیا بن گیا. ٹھیک ہے یہی ہم نے سمجھنا ہے نا. بیسیکلی یہ لفظ ہے بنو اسرائیل، بنو اسرائیلہ. اچھا یہ بنو سے بھی پہلے کیا ہے؟ بنونا. بیسیکلی دیکھیں ابن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیٹا. اس کی جمع عربی میں کیا آتی ہے؟ بنون. کیا آتی ہے؟ بنون. کہ جب مضاف جو ہے جمع ہو یا تثنیہ ہو تو اس کا نون کیا ہو جاتا ہے؟ گر جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اصل میں کیا تھا؟ بنون تھا. یہ بنو کیا ہے اصل میں؟ بنون. کس کی جمع ہے؟ بنون. ابن کی. ابن بیٹا، بنون کا مطلب بیٹے. تو ہم نے کہنا تھا اسرائیل کے بیٹے. اسرائیل کس کا لقب ہے؟ حضرت یعقوب کا. تو کیا ہو گیا؟ یہ بنو اصل میں بنون ہے. ٹھیک ہے، نون گرا ہوا ہے، یہ ذہن میں رکھنی ہے. ٹھیک، بنو اسرائیل. اچھا یہ مضاف ہے نا بنو، اور یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ کس حالت میں ہوتا ہے؟ حالت جر میں. تو اس کی کون سی حالت ہے؟ حالت جر ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ہم نے ایک پڑھا تھا کہ ایک ہوتا ہے معرب اور ایک ہوتا ہے غیر منصرف. یاد ہے کسی کو غیر منصرف؟ اسم کی ایک قسم ہے معرب، ایک قسم ہے غیر منصرف، اور ایک قسم ہے مبنی. معرب اس کو کہتے ہیں کہ جس میں تینوں حالتیں ایک دوسرے سے کیا ہوتی ہیں؟ علیحدہ ہوتی ہیں. جیسے زیدن، زیدن، زیدن. ٹھیک ہے. غیر منصرف میں نصب اور جر ایک جیسی ہوتی ہے. جیسے ابراہیم
ابراہیمہ، ٹھیک ہے، ابراہیمو، ابراہیمہ، ابراہیمہ. تو غیر منصرف ان اسماء کو کہتے ہیں کہ جن میں نصب اور جر سیم ہوتی ہے. تو اسرائیلو، اسرائیلا، یہ غیر منصرف ہے. عام طور پہ جو غیر عربی نام ہوتے ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں. غیر عربی یعنی دوسری لینگویج سے جو نام عربی میں آئے، چونکہ اسرائیل اب عبرانی زبان کا لفظ ہے نا، عبرانی جو ہے وہ عربی سے پہلے تھی، عبرانی سے عربی نکلی ہے. تو غیر عربی لفظ جب عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے تو وہ عموماً غیر منصرف استعمال ہوتا ہے. تو اس لیے اس کی 3 حالتیں کیا ہیں؟ اسرائیلو، اسرائیلا، اسرائیلا. تو یہ جر میں ہی ہے. کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ جر میں. لیکن یہ ہے کہ یہ بنو جو ہے جب آپ اس پہ داخل کریں گے یا، تو یہ کیا بن جائے گا؟ بنی کیوں بنے گا؟ بنینا سے. بنونا کی اب دیکھیں نا، بنون، ٹھیک ہے، بنون، اور اس کی نسب اور جر کیا بنے گی؟ بنین، بنین، مسلمون، مسلمین، مسلمین. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی کیا ہو جائے گا؟ اپنی حالت نسب میں کیا ہو جائے گا؟ بنی، یا بنی اسرائیل. اچھا، قرآن میں جب استعمال ہوتا ہے تو وہ یوں استعمال ہوتا ہے، پھر یا کے اوپر کھڑی زبر ہوتی ہے، یا بنی. اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنے جو ہے وہ چینجز سے گزر کے یہ لفظ بنا ہے، یا بنی اسرائیل. کتنے اس کے اوپر قواعد اپلائی ہوئی ہیں، ٹھیک. پھر جا کے اس کی وہ صورت بنی ہے. تو وہ قواعد پیچھے ذہن میں ہوں گے تو آپ کو اس لفظ کا انالیسس کرنا آسان ہوگا کہ یہ اصل میں ہے کیا. جب یہ پتا ہوگا کہ اس کی اوریجن کیا ہے، یہ اوریجن ہے، تو پھر ترجمہ ٹھیک ہوگا نا. اے اسرائیل کے بیٹو. جی، قرآن مجید کا رسم الخط بھی ہے، لیکن عربی زبان میں بھی استعمال ہو جاتا ہے کہ آپ الف کو کھڑی زبر کے ساتھ لکھ لیتے ہیں. ٹھیک، دیکھیں نا، یا ہے نا، تو اس کو آپ یوں بھی لکھ لیتے ہیں عربی زبان میں، یہ بھی یا ہی ہے. نہیں، ایک ہی. اس کی وجوہات ہیں کچھ، وہ وجوہات جو ہے وہ علم قرات سے متعلق ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایک دوسرا شعبہ ہے علوم قرآن کا. اب دیکھیں نا قرآن مجید میں، اب بات آگے چلے، میں ایک مثال بیان کر دیتا ہوں. قرآن مجید میں سورہ فاتحہ ہم سب لوگ پڑھتے ہیں، وہاں پہ ایک لفظ ہے مالک. مالک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مالک. ٹھیک ہے، سوری، مالک ہے. ٹھیک ہے. اب قرآن میں اس طرح سے نہیں لکھا ہوا الف کے ساتھ. قرآن کا مصحف آج جا کے کھولیں، آپ دیکھیں گے قرآن میں کیسے لکھا ہوا ہے. یہ مالک کھڑی زبر کے ساتھ. ٹھیک ہے، الف کے ساتھ نہیں لکھا ہوا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ مصحف جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں سرکاری طور پہ یہ مصحف جو ہے وہ ایشو کیا گیا، تو اس میں اس وقت حرکات نہیں ہوتی تھیں، یہ زیر زبر پیش یہ نہیں ہوتی تھی، یوں لکھا ہوتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عربوں کو عادت نہیں تھی حرکات ڈالنے کے لیے. یہ حرکات تو انہوں نے ہمارے لیے بنائی ہیں. ہم بھی دیکھیں جب اردو لکھی ہوتی ہے، اب دیکھیں نا اردو، تو یہ ایسی لکھی ہوتی ہے نا، یہ تو نہیں لکھی ہوتی اردو. حرکات تو نہیں نہ ہوتی، لیکن ہمیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ان کو سمجھ آ رہی ہوتی تھی عربی بغیر حرکات کے، بغیر اعراب کے، تو وہ نہیں لگاتے تھے. ٹھیک ہے. تو اب بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو اس طرح سے لکھتے ہیں تو پھر یہ مالک ہی پڑھا جائے گا بغیر حرکات کے. اس طرح سے لکھتے ہیں تو یہ 2 طرح سے پڑھا جا سکتا ہے. ایک مالک جسے اونر کہتے ہیں، اور دوسرا ملک جسے کیا کہتے ہیں؟ ملک.
بادشاہ، مالک، اونر، مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، ٹھیک ہے، اونر ہے۔ ملک، قیامت کے دن کا ملک یوم الدین، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا کیا ہے؟ بادشاہ ہے، یعنی اس دن کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قاضی ہے، جج ہے، فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور مالک ہے، مطلب میننگ میں فرق نہیں ہے، لیکن لفظ میں تو فرق ہے نا، تھوڑا بہت تو فرق آتا ہے، تھوڑا بہت تو فرق آتا ہے۔ تو اصل میں یہ جو چیز تھی نا کہ اس میں سے یہ دونوں نکل سکیں، اللہ کے مالک ہونے کا کانسیپٹ بھی اور اللہ کے ملک ہونے کا تصور بھی، کہ وہ قیامت کے دن کا مالک بھی ہے اور ملک بھی ہے، بادشاہ بھی ہے۔ تو اس لیے اس کے اندر الف نہیں ڈالی گئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو پڑھایا صحابہ کو، تو بعض صحابہ کو مالک پڑھایا اور بعض کو ملک پڑھایا، تو وہ دونوں چیزیں جاری ہو گئیں۔ تو اب وہ دونوں چیزیں لکھنے میں کیسے جو ہے وہ اس کو ایڈجسٹ کیا جائے، تو وہ اس طرح سے، اس کو کہتے تھے عثمانی رسم الخط، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تیار کروایا تھا۔ اس میں پھر یہ اعراب نہیں ڈالے گئے، اور یہ جسے کہتے ہیں نا کھڑی زبر والا ایک کانسیپٹ، جو اس کے ذریعے سے جو ہے وہ لوگ اس کو مالک پڑھ لیں۔ تو بہرحال یہ ابھی میرے خیال میں ہمارا نہیں بالکل نہیں ہے، اعراب تو بعد میں لگائے گئے، حجاج بن یوسف نے لگوائے تھے، ٹھیک ہے، حضرت عثمان تو اس سے بہت پہلے گزر گئے۔ دوسری جو چیز تھی ہم نے ڈسکس کرنی ہے وہ ہے مرکب جاری، وہ بھی بہت آسان ہے، سمپل سا ہے۔ مرکب جاری جیسے ہم نے کہا مرکب توصیفی دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے نا، موصوف اور صفت، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہم نے کہا کہ جی مرکب اضافی دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے، مضاف اور، تو مرکب جاری دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے، ایک ہے حرف جار، یہ حرف ہے، اس کو جار کہتے ہیں۔ جار کا مطلب ہوتا ہے جر دینے والا، ٹھیک ہے، اور جس کو یہ جر دیتا ہے اس کو مجرور کہتے ہیں۔ جس اسم کو یہ جر دیتا ہے اس کو مجرور کہتے ہیں۔ یہ حرف جو جر دیتے ہیں یہ 17 ہیں، ان ٹوٹل کتنے؟ 17 ہیں۔ قرآن میں کوئی زیادہ نہیں استعمال ہوئی، 12-13 سارے نہیں استعمال ہوئے، لیکن جو معروف ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے من ہے، من کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سے، زید سے، اگر کہنا ہو زید سے تو کیا بنے گا؟ من زئی دن، ٹھیک ہے، جر میں چلا جائے گا۔ جیسے الا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ طرف، تک، اللہ، اللہ تک، الا، جیسے اب آپ دیکھیں نا دونوں کی مثال آپ قرآن سے لے لیں۔ قرآن کہتا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اللہ کے رسول کو جو دو معراج کے دو حصے تھے نا، ایک اسراء تھا اور ایک معراج تھی، تو معراج کے سفر میں من المسجد الحرام، مسجد الحرام الى المسجد الاقصی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چونکہ دو ساکن اکٹھے ہو گئے تو ہم نے کیا کہا تھا کہ جب دو ساکن تو ایک کو آپ حرکت دے دیتے ہیں، لیکن یہاں چونکہ پہلی زیر ہے تو عربوں کا یہ بھی ہے کہ دو زیریں اکٹھی نہیں کرنی، وہ بھی زبان پہ بھاری ہو جاتی ہیں، تو حرکت تو دینی ہے، تو اب وہ حرکت یہاں پہ کیا دیتے ہیں؟ زبر کی، یہاں پہ ساتھ ملانے کے لیے زبر کی حرکت دیتے ہیں کیونکہ زیر پہلی ہی ہے۔ تو من المسجد، یہ مسجد کے نیچے زیر کیوں آئی ہے؟ من کی وجہ سے، من
کیا ہے؟ حروف جارہ میں سے ہے، جو اپنے بعد والے اسم کو کیا کرتا ہے؟ جر دے دیتا ہے۔ حرامے کے اوپر جر کیوں آئی ہے؟ یہ اس کی صفت ہے، اور ہم نے کہا تھا جو موصوف کا اعراب ہوگا وہی صفت کا اعراب ہوگا۔ الا پھر حرف جار ہے، اس نے کس کو جر دی؟ مسجد کو۔ اقصا کی طرف ابھی نہیں جاتے، وہ بھی سمجھ نہیں آئے ہے، وہ بھی حالت جر میں، ٹھیک ہے؟ کس وجہ سے؟ کہ وہ مسجد کی صفت ہے، اس مسجد کی صفت ہے، وہ بھی حالت جر میں ہے۔ با زیر بی اصل میں کیا ہے؟ اللہ کا نام، اسمن کہتے ہیں نام کو، اور اللہ۔ اب اس کو مرکب اضافی بنانا تو کیسے بنے گا؟ کیا بنے گا؟ اسم اللہ، مضاف پہ تنوین نہیں آتی ہم نے کہا، اور مضاف الیہ کس میں ہوتا ہے؟ حالت جر میں۔ کیا ترجمہ ہوا؟ اللہ کا نام۔ با کا مطلب ہوتا ہے سے، اگر ہم نے کہنا ہو کہ اللہ کے نام سے یا ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ بی اسم اللہ، اصل میں یہ ہوگا بی اسم اللہ۔ لیکن یہ جو الف ہے نا، یہ الف پہلے بھی ہم نے ذکر کیا کہ ایک الف جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حمزۃ الوصل۔ ایک الف عربی زبان میں ایسا ہے جس کو ہم کہتے ہیں حمزۃ الحمزہ، ٹھیک ہے؟ حمزہ ہم نے کیا کہا تھا؟ اس الف کو کہتے ہیں جس کے اوپر زیر زبر پیش ہو۔ تو ایک حمزہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ ملاتے ہیں اس کے پیچھے کسی چیز کو تو وہ حمزہ کیا ہوتا ہے؟ گر جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں حمزۃ الوصل۔ ایک حمزہ ہوتا ہے وہ گرتا نہیں ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حمزۃ القطع۔ قطعی، قطعی مطلب جو اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے، قطع، ٹھیک ہے؟ تو یہ بسم اللہ اصل میں یہ ہے اللہ کے نام کے ساتھ، لیکن یہ حمزہ جو ہے یہ حمزہ وصلی ہے، یہ گر جائے گا تو یہ پھر کیا ہو جائے گا؟ بسم اللہ۔ تمام جہانوں کا رب کیا عربی ہوگی؟ رب العالمین۔ ٹھیک ہے؟ یہ مضاف ہے، یہ کیا ہے؟ کس حالت میں ہے؟ حالت جر میں۔ عالمون، عالمین، عالمین، ٹھیک۔ اب اس پہ با لگا دیں تو کیا بن جائے گا؟ ہاں لگائیں شروع میں با، برب العالمین، کیا بن جائے گا؟ رب الناس، رب الناس، تمام لوگوں کا رب، مضاف مضاف الیہ، با لگا دیں تو کیا بن جائے گا؟ قل اعوذ برب الناس۔ رب الفلق، صبح کا رب، فلق، صبح جب پو پھٹتی ہے نا اس کو فلق کہتے ہیں، جی آسمان کو، سما، ہاں۔ تو رب الفلق، برب الفلق۔ اسی طرح سے واو ہے، وہ واو جو قسم کے لیے آتی ہے، واو، وہ واو جو قسم کے معنی میں ہو۔ ایک واو ہوتی ہے جس کا معنی ہوتا ہے اور، اینڈ، یہ ہم نے پڑھی ہے واو۔ ایک واو ہوتی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے قسم، جیسے واللہ، والعصر، ٹھیک ہے؟ واللہ، والضحیٰ، ٹھیک ہے؟ والفجر، ٹھیک ہے؟ ہاں، والتین، یہ سب قسم کے لیے۔ والشمس وضحیٰ، تو یہ واو جو قسم کے معنی میں ہو یہ بھی کیا کرتی ہے؟ جر دیتی ہے، ٹھیک۔ اسی طرح فی میں کے معنی میں آتا ہے، فی الحیات الدنیا، ٹھیک ہے؟ قرآن میں ہے نا، فی الحیات الدنیا، فی جنات النعیم ہے، فی قلوبہم،
ٹھیک ہے. حیات جر میں ہے. فی جنات النعیم. جی جی ٹھیک ہے. اسی طرح لام، لام بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. لام زیر لی، یہ کبھی کبھی لام زبر لا بھی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. للہ، اللہ کے لیے، کے لیے. للہ اللہ کے لیے. لرب العالمین، لرب العالمین، رب العالمین کے لیے. للمتقین. ہاں ٹھیک ہے. ان ایک استعمال ہوتا ہے لفظ کے بارے میں یا سے کے معنی میں بھی. قرآن مجید سے کوئی مثال آئے نا اچھی سی. عن النعیم، عن النعیم، عن النبأ العظیم، یسألونک عن الانفال. ٹھیک ہے. جی کاف کی مانند، کی طرح. کشجرۃ، کشجرۃ طیبۃ، کشجرۃ. اصل میں کیا تھا؟ شجرہ تن. یہ اصل میں کیا ہے؟ شجرتن. شجرتن کسے کہتے ہیں؟ درخت کو، ایک درخت. تو کاف لگا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کشجرۃ، کالنجوم. ہاں طیبۃ. طیبۃ کیا اس کی صفت ہے، اس وجہ سے جر میں. ٹھیک ہے جی. حروف جار بیسیکلی ہم نے کہا وہ حروف ہیں جو اپنے بعد والے اسم کو کیا کرتے ہیں؟ جر دے دیتے ہیں. ان کو حروف جار کہتے ہیں اور بعد والے اسم کو کیا کہتے ہیں؟ مجرور. ٹھیک ہے. سمپل سا قاعدہ ہے. اس میں یہ ہے کہ یہ لام زیر لی کبھی لام زبر لا ہو جاتا ہے. کب؟ جب کہ یہ ضمیر کے اوپر داخل ہو. لہو، لہو، لہو ملک السماوات والارض. یہ لہو اصل میں کیا ہے؟ لام زیر لی پلس ہو. اور ہو کیا ہے اصل میں؟ ہو کی رفع کیا ہے؟ ہوا. ہوا ہو. تو یہ ہو کس حالت میں ہے؟ جر میں. کس کی وجہ سے؟ لام زیر لی کی وجہ سے. تو لی ہو اس میں پڑھنے میں کیا ہے؟ مشکل ہے. تو جہاں مشکل ہو تو وہ عرب کیا کرتے ہیں؟ پھر آسانی کے لیے اس کو پھر لہو کر لیتے ہیں. اس کے لیے لہو، لہما، لہم. آپ کے لیے اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ تمہارے لیے لکا. ٹھیک ہے. انتا ہے نا، تو انتا کی کیا ہے؟ جر. لکا. جی لکا نہیں، زیر میں تو مونس کے لیے آئے گا نا، لکی تیرے. نہیں لام زیر میں نہیں آئے گا، لکا نہیں آئے گا. جتنے ضمائر کے اوپر داخل ہوگا یہ لام مفتوح ہی رہے گا. ان کے لیے تو کیا ہو جائے گا؟ لہم. ان سب عورتوں کے لیے لہن. تجھ مؤنث کے لیے لکی. میرے لیے لی. یا آ جائے گا نا، آنا یا. یہاں یا کی وجہ سے وہ زیر آ گئی ہے، کیونکہ یا کیا کرتی ہے؟ پچھلے کو زیر دے دیتی. بس تھوڑی سی مشق کرتے ہیں. قواعد تو ہم نے پڑھ لی ہے، قرآن سے ہم بس تھوڑی سی مشق کرتے ہیں. انکا لمن
مرسلین. ٹھیک ہے. من کیا ہے؟ حرف جار ہے. یہ اصل میں من تھا، تو ہم نے کہا دو جب جمع ہو گئے تو ساتھ ملانے کے لیے زبر دے دی. ٹھیک ہے. مرسلین کیا ہے؟ مجرور کہیں گے نا. حرف جار کے بعد جو اسم ہوگا ہم اس کو کیا کہیں گے؟ یہ کس حالت میں ہے؟ حالت جر میں. اس کی رفع کیا ہے؟ مرسلون، مرسلین، مرسلین. جار اور مجرور مل کے کیا بنا؟ مرکب جاری. انکا، یہ کا کیا ہے؟ کا ضمیر ہے. کس حالت میں ہے؟ نصب کی حالت میں. مبتدا ہے. بے شک کا آپ، لام پھر تاکید کا ہے. لازمن من المرسلین، رسولوں میں سے. ٹھیک ہے. آپ کے بارے میں خبر کیا دی جا رہی ہے؟ کہ آپ رسولوں میں سے. تو مبتدا خبر مل کے کیا بن جائے گا؟ جملہ اسمیہ. اس کو عربی والے ویسے خبر نہیں کہتے مرکب جاری کو، اس پہ ہم آگے کہیں ڈسکس کریں گے، لیکن یہ خبر ہی ہے. جیسے قرآن میں ہے من شر غاسق. من کیا ہے؟ ہاں، پہلے اس کو مجرور نہیں بنانا. یہ کیا ہے؟ مضاف ہے. یہ کیا ہے؟ کس کے شر سے؟ غاسق، اندھیری رات، اندھیری رات کے شر. ٹھیک ہے. یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کے کیا بنا؟ مرکب اضافی، اور پھر مجرور بنا، اور جار اور مجرور مل کے کیا بنا؟ مرکب جاری. اصل میں یہ کیا تھا؟ اگر من نہ ہوتا تو یہ کیا ہوتا؟ نہیں، پھر کیسے پڑھتے اس کو؟ شر غاسقین. ہم نے کہا کہ ہر چیز رفع میں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں. ہر چیز کیا ہے؟ رفع میں ہے. نصب یا جر میں ہونے کی کوئی وجہ ہونی چاہیے آسانی کے لیے. ٹھیک ہے. تو وہ وجہ آپ نے ہٹا دی تو وہ اپنی اصل پہ آ گیا، شر غاسقین. جیسے قرآن میں ہے ایک جگہ پہ علی الکافرین غیر یسیر، کافروں پر آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ جار اور یہ کیا ہو گیا؟ مجرور ہو گیا. کافرون، کافرین، کافرین. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرسول. ایک بات ہم نے کی تھی کہ کچھ لفظ ایسے ہیں جو مضاف آتے ہیں. ان میں سے ایک لفظ کیا ہے؟ کل، کلن. یہ عربی میں مضاف آتا ہے. بعضن، ہاں، فوقا، فوقا، تحتا. فوقا کہتے ہیں اوپر کو، تختہ کہتے ہیں نیچے کو. کل کہتے ہیں کل کو، اور بعض کہتے ہیں بعض کو. یہ مضاف بن کے آتے ہیں ہمیشہ، یعنی ان کے بعد والا اسم کیا ہوگا؟ مضاف الیہ ہوگا، حالت جر میں ہوگا. ٹھیک. تو یہاں پہ اصل میں کیا ہے؟ والی کل. یہ کس میں جر میں کیوں ہے؟ لام کی وجہ سے. اور یہ جر میں کیوں ہے؟ یہ مضاف الیہ کس کا؟ کل کا. اصل میں یہ لفظ کیا تھا؟ کل امت. کل امت. اگر بعض امت کہنا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ بعض امت. ٹھیک ہے. تحت الشجرۃ قرآن میں آتا ہے، درخت کے نیچے. جب بیعت کر رہے تھے نا، بیعت رضوان کی بات ہو رہی ہے. من الظلمات الی النور.
من کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ حالت جر میں، اور الا کی وجہ سے یہ اندھیروں سے روشنی تک. ٹھیک ہے. فیہ ذکرکم، قرآن میں تمہارا ذکر ہے. اس کا ضمیر کے ساتھ بھی استعمال نہ مشق کریں تو پھر یہ قرآن مجید میں کافی زیادہ ہے. فیہ ذکرکم، اس فیہ کا انالیسس کریں، یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. ہوا تھا اصل میں، ہوا ہو، یہ اصل میں کیا تھا؟ ہو. لیکن فی ہو، اور اب کیا کرتے ہیں وہ پھر اس کو زیر دے دیتے ہیں. تو یہ تھوڑی تھوڑی سی ویریشنز ہیں، یہ پریکٹس سے آپ سمجھ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو فی ہی، اس میں ذکرکم، تمہارا ذکر، یہ مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی. فی الکتاب. چلیں جی، میرے خیال میں کافی ہے آج اتنا. تو کوئی سوال ہو تو آپ کر لیں. باقی یہ ہے کہ جو لوگ آج نئے آئے ہیں، تو پہلے بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ پچھلے سبق جو ہے نا، اگر نہیں دہرائے آپ نے یا نہیں پڑھے تو پھر کلاس کے ساتھ چلنا کیا ہو جائے گا؟ مشکل ہو جائے گا. ہمارا جو اگلا سبق ہوگا انشاءاللہ سے، نیکسٹ لیکچر ہمارا، وہ ہے مرکب اشاری کے بارے میں. اشارہ اور مشار الیہ، یعنی جب ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جیسے انگریزی میں دس اینڈ دیٹ، دیز اینڈ دوز ہیں، اس قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. ہمارے ہاں اردو میں یہ وہ استعمال ہوتا ہے. تو عربی میں بھی جو ہے وہ ہاذا، ہاذہ، اولئک، ٹھیک ہے، تلکا. تو یہ الفاظ کہاں پہ کیسے کیسے استعمال ہوتے ہیں، تو اس کو ہم مرکب اشاری کو ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. اس کے بعد ہمارا پاس ایک لیکچر اور رہ گیا ہے، اور وہ اسماء استفہام کے بارے میں ہے، یعنی کوسچن ورڈز کے بارے میں، کہ کوسچن کیسے کرنا ہے. پھر ہمارا فرسٹ پارٹ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، 9 لیکچرز کے اندر. تو یہ 3 حصے ہیں. تو انشاءاللہ سے ہم کوشش کریں گے کہ 27 لیکچرز میں یہ 3 مکمل ہو جائیں، اور 3 لیکچر ہم ریویژن کے رکھیں گے. ٹھیک ہے، اس کی مزید اپلیکیشن کے، اور اس طرح سے 30 لیکچرز میں ہمارا یہ عربی گرامر کا کورس کمپلیٹ ہو جائے گا 30 لیکچرز کے اندر. تو مدارس میں بچے 4 سال لگاتے ہیں عربی گرامر پڑھنے پہ ہیں، تو ہم 30 دنوں کے اندر عربی گرامر پڑھیں گے، اور انشاءاللہ سے مطلب اچھی خاصی پڑھ لیں گے، اتنی کہ قرآن سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کافی حد تک، پورا نہیں لیکن کافی حد تک. ٹھیک، جزاکم اللہ خیرہ جی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحسن فاض على غصون الباني